حضور جب مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، پھر وہاں مسلمانوں کی ظاہر سی بات ہے تعداد بڑی تھی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکے کی جانب بڑھے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے ارادہ یہ کیا کہ عمرہ کرنا ہے، عمرے کی نیت سے گئے۔ وہاں مشرکین کے اندر مکے والوں میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ کس نیت سے آ رہے ہیں، وہ ارادے سمجھے کہ شاید ان کا ارادہ صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ان کو مکے آنے نہیں دینا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر رکے، حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، وہیں صلح حدیبیہ ہوئی۔ وہاں رکنے کے بعد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جاؤ مکے اور وہاں جا کر کہو کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کر کے طواف خانہ کعبہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا صرف یہ ارادہ ہے۔ حضور تمام صحابہ کے ساتھ یہیں حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے کہ پہلے یہ طے کر کے آ جائیں، ان کو اطلاع دے کر آ جائے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب چند صحابہ کرام، چند افراد نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور نے ان کو بھیج دیا، اب وہ وہاں عمرہ بھی کر لیں گے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لیں گے، بڑے خوش نصیب ہیں عثمان ابن عفان۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ کرے گا، میرا نہیں خیال کہ عثمان ایسا کرے گا۔ چنانچہ وہاں پھر حضرت عثمان بن عفان نے جا کر بات کی، بات کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو بعضوں نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش نصیب، آپ نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، آپ نے تو کعبۃ اللہ کا طواف کر لیا ہوگا۔ تو عثمان بن عفان نے کیا زبردست جواب دیا، فرمایا کہ انہوں نے کہا تو تھا کہ آپ عمرہ کر کے چلے جائیں، ان کو آنے نہیں دیں گے، آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلے جائیں، محمد اور اس کے اصحاب کو آنے کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہاں آ کے خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ انہوں نے اجازت تو دی تھی لیکن میں نے منع کر دیا اور کہا کہ اگر میں سال بھر بھی وہاں رہتا اور رسول اللہ یہاں حدیبیہ کے مقام پر ہوتے، عثمان پھر بھی طواف نہ کرتا۔